لیں گے, ہے حق ہمارا, ہم لڑ کے لیں گے, ہے حق ہمارا, ہم لڑ کے لیں گے, ہے حق ہمارا, تیرا باپ بھی دے گا, ہم لڑ کے لیں گے, تیرا باپ بھی دے گا, ہم مودی سے لیں گے. سابقہ ایسٹ جرمنی کے دوسرے بڑے شہر ڈریسڈن میں کارنیوال کا جلوس, جس میں 35,000 کے قریب مرد, خواتین اور بچوں نے شرکت کی. جرمنی کی سیاسی جماعتوں کے قائدین اور کارکنان کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. فری کشمیر آرگنائزیشن جرمنی نے مسئلہ کشمیر کو عالمی برادری میں اجاگر کرنے کے لیے کشمیر ٹرک کا اہتمام کیا. ٹرک پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے. فری کشمیر آرگنائزیشن نے جرمن عوام کو کشمیر کی موجودہ صورتحال اور بھارت کی دہشت گرد کارروائیوں سے آگاہ کرنے کے لیے پمفلٹ بھی تقسیم کیے. کارنیوال جلوس کے موقع پر EU کشمیر کونسل کے چیئرمین علی رضا سعید, فری کشمیر آرگنائزیشن جرمنی کے صدر محمد صدیق کیانی, فری کشمیر آرگنائزیشن جرمنی کے نائب صدر سمیع اللہ ہاشمی, پاکستان تحریک انصاف جرمنی کے رہنما رانا ثاقب اور کاشف کاظمی نے جذبہ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, آج یہاں جرمنی کے شہر میں جو کشمیر ریلی ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے فری کشمیر آرگنائزیشن نے یہاں بہت بڑا حصہ ڈالا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہم یہاں یورپ کے اندر خاص کر جرمنی کے لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اور انڈیا جو ہے, انڈیا کی حکومت اور جو فوجی ہیں وہاں 8 لاکھ فوجی کشمیر کے اندر انہوں نے داخل کیے ہوئے ہیں, وہ کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں اور سب کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ ظلم یہاں دکھانے کے لیے ہیومن رائٹس کے پر جو ہم اس کے ساتھ ہیں, اور اس کو ہم یہاں اجاگر کر رہے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کو بند کیا جائے. اور یہی ہماری آج کی جو ریلی کا جو مقصد ہے, وہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کو ان کا حق دینا, اور ان کو آزادی جو مانگ رہے ہیں 47 سے, وہ کشمیری جو ہے نا ان کو اس کا رائٹ دیا جائے, اور UN کے مطابق جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. آج یہ جو ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن NGOز, جس میں کشمیر کونسل EU اور فری کشمیر آرگنائزیشن برلن بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کشمیر میں ہونے والے مظالم ہیں ان کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, یہاں کے عوام تک پہنچا سکتے ہیں. جو ہمارے بہن بھائی 20 دن سے جو کرفیو کے اندر ہیں, جن کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی ہے, اور ان کو نہ خوراک مل رہی ہے نہ میڈیسن مل رہی ہیں, تو یہاں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرے. تو ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اس وقت تک جب تک بھارت مظالم بند نہیں کر دیتا, جب تک بھارت وہاں سے اپنی افواج باہر نہیں نکال دیتا, اور کشمیریوں کا جو بنیادی حق آزادی مل نہیں جاتا. کشمیر کونسل EU, فری کشمیر آرگنائزیشن اور دوسری آرگنائزیشنیں مل کے ہم ہر جگہ اس قسم کے جو ایونٹس ہیں, مظاہرے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. میرا نام سمیع ہے, اور ہم یہاں پہ آج کے اس ڈیمانسٹریشن کے اندر فری کشمیر آرگنائزیشن کی طرف سے شامل ہوئے ہیں. ہمارا ایک اپنا یہاں پہ ٹرک ہے, اور اس ٹرک کے تھرو ہم یہاں کی جو سیاسی اگلے ہفتے الیکشن ہے اس سے پہلے اس ڈیمانسٹریشن کے اندر شامل ہو کے گورنمنٹ کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت 2 ایٹمی طاقتیں جنگ کے دہانے پہ ہیں, اور یورپ آج اگر اس چیز کو محسوس نہیں کرے گا تو جنگ کے بعد بہت دیر ہو جائے گی. اگر یورپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتا ہے, اگر جرمنی اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتا ہے, تو اس وقت کشمیر کے اندر فوج کو واپس بھیجا جائے. کوئی بھی کسی قسم کا ڈائیلاگ, کسی قسم کی بات چیت اس وقت ہوگی جب فوج وہاں سے واپس جائے گی. 20 دن سے کشمیر کے اندر ہسپتال, اسکول, مارکیٹیں, ہر چیز بند ہے. یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا اپنی فیملیوں کے ساتھ رابطہ نہیں, کس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سننے میں ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کشمیر کے اندر اس وقت نہ صرف انڈین آرمی بلکہ وہاں کے ان کے RSS کے کچھ لوگ بھی وہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کے اندر شامل ہیں. ہم اس چیز کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک وہاں پہ میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور یونائٹڈ نیشن کے کمیشن کو اجازت دی جائے تاکہ وہ کشمیر کے اندر جا کے وہاں کی جو حقیقت ہے وہ دیکھ سکے اور دنیا کو بتا سکیں. ہم نہیں جانتے کہ اس وقت کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں, لیکن یہ جو انسانی حقوق کی یہ جو وہاں پہ نسل کشی کر رہے ہیں, بلکہ میں انسانی حقوق سے تو یہ بڑی آگے بات چلی گئی ہے, وہ یہ تو نسل کشی تک بات آ گئی ہے. اور جو نریندر مودی ہے اس کا ماضی ہم سے بھولا ہوا نہیں ہے, جو اس نے گجرات میں کیا تھا, اور یہ اسی فیشسٹ گورنمنٹ کی جو آئیڈیالوجی لے کے وہ کشمیر میں چل رہا ہے. یہ بہت بڑا خدشہ ہے کہ شاید وہ کشمیر کے اندر نسل کشی سٹارٹ کر رہے ہوں. اس لیے فوری طور پہ آج یورپ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر. یونائٹڈ نیشن کا کمیشن کشمیر کے اندر جائے اور دنیا کو حقیقت بتائے, اور پیس پروسیس کے لیے
फौज वापस निकाली जाए, वरना जब दोनों मुल्कों में जंग शुरू हो जाएगी तो यूरोप मत भूले कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, इसको रोके इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज हम पाकिस्तानी कम्युनिटी और कश्मीर कम्युनिटी ड्रेसडन में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है और जो उधर एट्रॉसिटीज़ है उसके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करें, और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि आप ब्लाइंड आइज टर्न ना करें, बल्कि आप एक्शन लें और ये जो मोदी सरकार की जो अनजस्ट और इलीगल जो भी मूवमेंट है उसको आप रोकें। और हम यूनाइटेड नेशन को ये भी बताना चाहते हैं आपकी जो अप्रूव करारदाद है, रेजोल्यूशंस पास हुए कश्मीर के बारे में, आप उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि कश्मीर के जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके। कश्मीर कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, पूरी दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना है और इसके लिए अहम किरदार अदा करना है। जी, मैं सैयद असद अली शाह बर्लिन से, और आज हम यहाँ जर्मनी के शहर ड्रेसडन में जमा हुए हैं। यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें कुछ तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग शामिल थे। और आज हमने कश्मीर के हवाले से भी दुनिया को आगाह किया कि किस तरह पे इंडिया कश्मीर पे मज़ालम ढहाए जा रहा है और किस तरह कश्मीरी लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, और कश्मीर को आज़ादी चाहिए और कश्मीर भी फ्रीडम चाहता है। यूएनओ से हमारा मुतालबा है कश्मीर को भी आज़ाद किया जाए और इस पर नज़रसानी किया जाए कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स पे। कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको बिला वजह शहीद किया जा रहा है, तो मेरी तमाम दुनिया से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड टू रेज वॉइस अगेंस्ट दिस टेररिज्म इन कश्मीर। तो जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, यूएनओ को जागना चाहिए, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड को जागना चाहिए, तो उनको बताना चाहिए कि वहाँ पे मुसलमानों पे क्यों जुल्म किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है। इसलिए आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि इंडियन जो टेररिज्म चल रहा है कश्मीर में, उसको वी हैव टू स्टॉप इट एट एनी कॉस्ट। मेरा नाम राना साकिब खालिद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जर्मनी ड्रेसडन से हूँ। हम इधर इकट्ठे होकर आज रैली निकाली है जर्मन लोगों के साथ मिल के कि जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की है, और मेरा यूएनए से मुतालबा है कि वो इस पर थोड़ी सी नज़र डाले ताकि कश्मीरी भाइयों को आज़ादी मिल सके। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।